اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین میں اخلاص ہم کیسے پیدا کریں۔ دیکھیں، اخلاص اگر آپ دین میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو بات یہ نوٹ کر لیں کہ دین میں جب تک آپ مخلص نہ ہوں گے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ دنیا کے کوئی بھی کام آپ جب تک آپ اس میں مخلص نہیں ہیں وہ اس طریقے سے ہو نہیں سکتا جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین میں اخلاص تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دین میں جب اگر آپ اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے، اپنی ذات کے متعلق آپ کو پہچاننا چاہیے اپنے آپ کو کہ آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں اس دنیا میں۔ یہ دو سوالات جب تک آپ کو اس کے جوابات آپ تلاش نہیں کریں گے یا آپ سوچیں گے نہیں تو آپ کو جواب بھی نہیں ملے گا، ادھر ادھر آپ پھرتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ جان گئے اپنے بارے میں، اپنی منزل کے بارے میں کہ میں تو اللہ کی ایک پھونکی ہوئی روح ہوں دراصل، اور میں ظاہر نہیں ہوں بلکہ اصل میرا جو ہے وہ باطن ہے، روح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے امتحان میں ڈالا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس امتحان کا ایک خاص نتیجہ مجھے ملے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر دیکھیں امتحان میں جب بھی ہوتا ہے تو امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ امتحان کا نتیجہ ہوتا ہے، اور نتیجہ یا پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں۔ بغیر امتحان کے پاس فیل کا کوئی تصور ہے؟ نہیں ہے۔ تو امتحان میں آپ نے پاس ہونا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ اب یہ امتحان کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، کس چیز کی تیاری کرنی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو سوچنی ہوگی۔ اور دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری زندگی میں جب تک ہم پہچانیں گے نہیں اپنے آپ کو تو ہم اپنے آپ کے بارے میں مخلص ہو نہیں سکتے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے مخلص ہونا ہے، یعنی آپ اپنے لیے جو ہے آپ نے احساس کرنا ہے کہ بھئی میری زندگی کا کوئی نتیجہ ہے یا نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ میرا جو خالق ہے اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ تو آپ کو اپنے بارے میں سب سے پہلے مخلص ہونا پڑے گا، اپنے اوپر توجہ دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ اور یہ آگ سے آپ بچانے کا انتظام سیریس نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ ہیں کون، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا راستہ کیا ہے۔ بہرحال جب ہم راستے کی بات کرتے ہیں تو راستہ یعنی دیکھیں، منزل تک آپ پہنچیں گے راستے کے ذریعے۔ راستہ نہ ہو، ایک منزل ہے لیکن راستہ نہ ہو یا ذریعہ نہ ہو تو پھر تو آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مقام پہ آپ نے پہنچنا ہے، وہاں جانے کی سڑک ہی نہیں ہے تو پھر آپ پہنچ جائیں گے۔ سادی سی بات ہے، راستہ۔ اب راستہ کیا ہے؟ یعنی جو منزل ہے، منزل کیا ہے؟ اللہ۔ راستہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ہے کیا؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب حکم کیا ہے کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور زندگی دین اسلام کے مطابق گزارو۔ تو اگر آپ مخلص نہیں ہیں اپنے مقصد میں کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آپ نے رخ کر لیا ہے ظاہر کی طرف اور ظاہر ہی آپ کی کامیابی اور ناکامیابی کا زینہ ہے، تو پھر آپ اپنے یعنی ذات کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکتے، اور پھر آپ امتحان بھی نہیں دینا چاہیں گے۔ آپ زندگی میں مزے تلاش کریں گے، سہولتیں تلاش کریں گے، اور تو بہرحال دین میں آپ مخلص ہو نہیں سکتے جب تک آپ کو اپنی معرفت حاصل نہ ہو اور اپنے خالق کا مقصد پتہ نہ ہو کہ اس نے آپ کو بنایا کیوں ہے، پیدا کیوں کیا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ نے جان لیا کہ میری منزل تو اللہ ہے، پھر اللہ کے راستے پر آپ کو چلنا ہوگا، اور اللہ کا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ دین اسلام کیا ہے؟ آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔
آپ کی سوچ کیا ہو اور آپ کے اخلاق. دیکھیں سوچ سے اعمال بنتے ہیں. اگر آپ کی سوچ اللہ کی نہیں ہے، اللہ کے بارے میں آپ سوچ نہیں ہے، یا اللہ کی ملاقات کے یقین نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ کے اخلاق درست نہیں ہو سکتے. پھر آپ کی زندگی پر وہ سوچ حاوی رہے گی اور آپ مخلص نہیں ہو سکتے اپنے مقصد حیات کے بارے میں. دین میں آپ مکمل داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ دین میں داخل ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا. یعنی دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا میرا نتیجہ کیا ہوگا، تو آپ دین میں مخلص نہیں ہو سکتے. آپ وہ عادات اور اخلاق نہیں اپنا سکتے کہ جو آپ کی منزل ہے، کیونکہ آپ کو اپنی منزل پر ہی یقین نہیں ہے. بہرحال دین میں اخلاص کیسے پیدا کریں، تو اس کا مطلب یعنی مختصر جو آج کی گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو جاننا ہوگا اور اپنے مقصد حیات کے بارے میں یقین حاصل کرنا ہوگا کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے میں نے، لیکن تیاری کرنی ہے. اب تیاری کے لیے جو وہ ہے طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ دین کو قبول کر لیں. اسلام اس کا نام کیا ہے دین کا؟ جو مقبول طرز حیات ہے یا جس طریقے زندگی کے ذریعے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، اس دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. طریقے زندگی اگر کوئی ہے اور یا مقبول طرز حیات اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسلام کے مطابق اگر آپ نے زندگی گزاری اور اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بنا لیا، تو آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ زندگی گزاری تو اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں یہ قبول نہیں کروں گا. یعنی آپ کو زندگی پھر دین اسلام کے مطابق گزارنی ہوگی. دین اسلام یعنی قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہوگی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یعنی پہلے تو آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، مقصد حیات. کیونکہ خاتون خانہ جب کچن میں جاتی ہیں کچھ پکانے کے لیے، تو اگر اس کے ذہن میں کوئی پکانے کی خاص ڈش نہ ہو تو وہ کیا پکوائیں گی، کیا سودا منگوائیں گی، کیا، تو یہ تو ایک مسئلہ ہے نا. پتہ نہیں کیا پکانا ہے. کچن میں جائیں اور کچھ پکانا ہے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کنفیوز ہوں، تو آپ کیا پکائیں گے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پکائیں. بعض اوقات یہ صورتحال آ جاتی ہے. دال تو ہم نے کل کھائی تھی اور دوپہر کو بریانی کھا لی تھی، اب کیا پکائیں؟ یہ کنفیوز ہو جاتا ہے پھر انسان. تو دیکھیں آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اس سب پریکٹس کا مطلب ہم جو آئے ہیں دنیا میں، اس ساری پریکٹس کا مطلب تو ایک منزل کو پانا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی منزل کیا ہے، تو بس پھر سب کچھ فضول ہے. اگر کچھ آپ ایسی پریکٹس کر رہے ہو تو وہ ساری جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کے یعنی ایک گھر بنا رہے ہیں اور اس کی آپ بنیاد ہی نہیں ڈالتے. گھر کی بنیاد نہ ہو اور آپ اینٹیں لگاتے جا رہے ہیں بغیر بنیاد کی. 2-3 منزلہ آپ نے گھر بنا لیا، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو آپ سوچ لیں کہ کتنا وہ مضبوط ہوگا. ہو سکتا ہے بن کے فوراً ہی ڈھہ جائے وہ. بنیاد ہی نہیں ہے نا، ریت پہ بنیاد ہے، کوئی مضبوط بنیاد ہی نہیں ہے. اسی طرح زندگی ہے. زندگی کی بنیاد اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو پھر آپ کی تمام کوششیں جو ہیں وہ لا حاصل ہوتی ہیں. اس کا کوئی فضول مطلب ہی. لوگ نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بولتے ہیں اور غیبتیں بھی کرتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں غیبتیں، ہماری محفلیں جو ہیں وہ جمتی ہی غیبت کی وجہ سے. ایک دوسری کی غیبت، یہ اور وہ، یہ اور وہ. تو ہماری ساری زندگی ایسی ہے کہ ہم یعنی دین کے اصولوں کو پائمال کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگلی نشست میں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم